بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان ہے رحیم ہے تو ذوالجلال ہے، رحمان ہے رحیم ہے تو ذوالجلال ہے، تیری ہو کیا مثال کہ تو بے مثال ہے۔ ایک رب کائنات ہے جو لازوال ہے، کہتا ہوں لا الہ تو رکھتا ہوں یہ یقین کہ ایک رب کائنات ہے جو لازوال ہے۔ وہ لفظ دے کہ میں تیری مدحت رقم کروں، ہوٹوں پہ یہ دعا ہے یہ دل میں خیال ہے۔ رافع ہے تو حکیم و لطیف و خبیر ہے، سامع ہے تو بصیر ہے تو ذوالجلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج آپ لوگوں کے طرف جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی کام ہیں، اس کے لیے میں سب سے پہلے آج تمام برہانینز کا جو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور اس ورکشاپ کو پورے عزم کے ساتھ کامیاب بنانے کے لیے یہاں موجود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج چھٹی کا دن ہے، ہالیڈے ہے، اور اس ہالیڈے کو ہم کام کرنے کو تیار کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن ہم کو بار بار بولتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، پھر بھی ہم سے کام لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کا دن جو ہمارے رمضان کی ورکنگ ڈیز ہے اس میں اس کو کمپنسیٹ کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کا چھٹی انشاءاللہ خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ایس ایس سی کے امتحانات تھے اور پھر سالانہ امتحان ہے، پھر ٹینتھ تھا۔ بہت صدور مدارس نے بہت کوشش کی۔ ایکچوئل 2 پروگرامز کرنے تھے، ایک تو سائنس کا ایگزیبیشن بھی کرنا تھی، پرائز ڈسٹریبیوشن دینا تھا، اور ایک یہ پروگرام تھا، لیکن بہت سوچ سمجھ کر تو انتظامیہ نے اور صدور نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ہی دن میں اس پروگرام کو ختم کیا جائے اور ہم اپنا وعدہ بھی نبھا سکیں۔ جس طریقے سے آج کا دن یہ چنا گیا ہے 26 فروری، تو جیسے سر نے کہا کہ اچھا ٹرمینالوجی یوز کی کہ سوراج قائم کرنے کا دن، آئین بنانا ہے، SOPs بنانا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تمام صدور مدارس، تمام اساتذہ صاحبین، ایڈمن اسٹاف اور سے آج کا دن مانگتا ہوں۔ مجھے آپ کا ڈیووشن چاہیے۔ میں مانگتا ہوں، سوسائٹی مانگتی ہے، میں کوئی نہیں ہوتا مانگنے والا۔ سوسائٹی آج آپ سے آپ کا ڈیووشن مانگتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ پورا دن ہمیں دیں۔ آج کا دن تھوڑا سا ہم موبائلوں کو فرصت دے دیں، اور موبائل اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کام کرنے کے لیے موبائل استعمال کرنا چاہیے، آپ کو اجازت ہے، مگر جہاں تک ہو سکے ہم آج تھوڑا سا اجتناب کریں، تھوڑا سا ساری چیزوں کو بہت اچھے سے پروگرام یہاں پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں آپ کے چائے کا، ناشتے کا، کھانے کا، ریسٹ کا، سبھی کو پتہ تھا کہ 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے زیادہ کوئی ایک جگہ بیٹھ کے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ لوگوں نے بہت محنت سے آج کا پروگرام ڈیزائن کیے۔ میں صدور مدارس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ٹیچرز کا خیال رکھتے ہوئے آج کا پروگرام کو ترتیب دی۔ خیر الغرض، آج کا یہ جو حسن انتظام آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے میں تمام ایڈمن اسٹاف اور بالخصوص اردو پرائمری اسٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک نیا کام میں آج کر رہا ہوں کہ شکریہ آخر میں ہوتا ہے، لیکن میں شکریہ آج پہلے ادا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں سے مجھے بعد میں مائک نہیں دینے والے۔ تو میں آپ لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام دیے گئے ٹائم کے مطابق چلے، لہٰذا جو بھی انتظامات ہیں وہ آپ قبل از وقت تیار رکھیں اور اساتذہ کے لیے ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں آج کے اس ورکشاپ کے طرف۔ آج کا اس ورکشاپ کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں کہ برہانی نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی کا آغاز
1962 में, बराबर है। और आज 63 सालों से सोसाइटी अपने खिदमत अंजाम दे रही। ये एक एक्सेप्टेबल मालूमात है, हम इसको कबूल करते हैं और इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते कि 1962 से बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया। क्यों नहीं इनकार कर सकते? इसीलिए इनकार नहीं कर सकते कि इसके दस्तावेज़ात मौजूद हैं और इसका तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद है। इसीलिए हमने ईयर पकड़ा है 1962। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर मैं यूँ कहूँ कि गुज़िश्ता 120 सालों से शहर औरंगाबाद में मदरसा नजमिया कायम था और 120 साल से बोहरा कम्युनिटी तालीम के सिलसिले को यहाँ राइज किए हुए थी। फिर क्या हुआ कि जब सिलसिला चलता रहा तो उस टाइम जो मदरसा नजमिया की कमेटी थी, उन्होंने ये सोचा कि अब हमने असली तालीम की तरफ भी कुछ सोचना चाहिए, वहाँ पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने सोचा, बात की और स्कूल स्टार्ट कर दिया। जो भी उस वक्त में था, सगीर, गोएन, सुएन, जो भी सिस्टम था, उन्होंने स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया होगा और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, स्टार्ट भी हो गया। लेकिन उनमें से फिर कोई एक आया होगा, कोई बैठा होगा, या हो सकता है कि कोई एक समझदार इंसान, समझदार तो सभी थे लेकिन उनमें कोई कानून का जानने वाला होगा, उन्होंने कहा होगा कि चलो अब इसको हम रजिस्टर्ड करते हैं। और उसके कुछ दिनों के चलने के बाद फिर 1962 में ये सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1962 में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया। फिर ये तय पाया कि बिल्डिंग को हम, इस इदारे को हम 52वें दायरे मतलब डॉक्टर सैयद मुफद्दल डॉक्टर सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के नाम से मंसूब कर दें। और फिर ये हुआ कि बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का नाम तय पाया, उस पर भी काफ़ी वक्त गया और फिर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी से बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी नाम रखा गया। यहाँ तक हमको मालूम है। 1962 के वक्त तो हम में से कोई भी नहीं था, शायद हम पैदा भी नहीं हुए। और इससे पहले क्या हुआ, कैसा हुआ, हम ये कोई भी चीज़ रसूख से नहीं कह सकते। 1962 से अब तक क्या हुआ ये हम सब आप बोल सकते हैं, हम भी बोलेंगे, आने वाले लोग भी बोलेंगे कि 1962 से अभी तक ऐसा 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 हुआ। मुकम्मल मालूमात नहीं भी देंगे तो हम ये तो इत्तेफाक कर लेंगे कि 1962 से हमारा इदारा कायम है। और हमने लोगों पे भी दिखाया कि सिंस 1962, और हम लिख भी रहे हैं कि मोर देन 62 ईयर्स हम अपना काम कर रहे हैं। इतनी सारी बहस का मकसद मेरा बोलना ये है कि 1962 में बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का क़याम या बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल में से किसी भी एक स्कूल का क़याम 1962 में अमल में नहीं आया, उससे बहुत पहले अमल में आ चुका था। अब क्यों नहीं कहे तो कब आया, कैसा आया, उसके हालात क्या है, ये नहीं पता। अगर उस वक्त के लोग उसको तहरीर कर लेते या उसको कहीं पर कलमबंद कर लेते और वहां से बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल को हम आगाज मान लेते, क्योंकि कुछ पेपर्स मदरसा नजमिया के 100 साल पुराने हुए, फिर पता चला कि उससे और पहले था। लेकिन मदरसा नजमिया का रिकॉर्ड मिला, लेकिन बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल का आगाज कब हुआ ये नहीं पता। लेकिन अगर वो लिख लेते, उसको राइट अप कर लेते, तो हम बता सकते थे कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, मीटिंग्स में क्या तय पाया था, उसके बाद क्यों क़याम अमल में आया, किसके बोलने पे रजिस्ट्रेशन हुआ। अलगत बोलने का मतलब ये है कि जो बातें होती है वो बातें होती है, और जो लिखा होता है, जो रजिस्टर्ड होता है, वो एक प्रूफ होता है, वो तारीख होती है, वो हिस्ट्री होती है, और उसको सभी को मानना लाजमी होता है। आज की हुकूमत हमारी तारीख ख़त्म करना चाहे,
کیونکہ ہم 1400 سال پرانے حاکم ہیں. ویسے تو حکومت ہماری ہی، لیکن ہم حاکم ہیں. لیکن آپ کی ہسٹری مٹانا ہے. آپ کی ہسٹری مٹا دیں گے تو آپ غدار ثابت ہو جائیں گے. ہسٹری جو ہے یا جو لکھنا ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. اب یہ اسکول ہے روحان گروپ آف اسکول جب سے قائم ہوا، جب سے آج تک کئی لوگ یہاں پر آئے، ہزاروں لوگوں نے خدمات انجام دی، لوگ آتے گئے، لوگ چلے گئے. تو یہ ادارہ جو ہے وہ کسی کی بھی ذاتی ملکیت، کسی کی بھی، اور کوئی بھی ادارہ کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلایا جا سکتا. وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اگر ایک شخص اپنی مرضی چلانے لگے تو وہ دوسروں پر گرا گزرتا ہے. وہ بولتا ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ حاکم ہے اور یہ جو کر رہا ہے ضروری نہیں کہ یہ صحیح کر رہا ہے نا. کئی لوگ آئے، کئی بادشاہ گزرے، جس میں کوئی عادل بادشاہ تھے جو بہت انصاف کرتے تھے، کچھ ایسے بادشاہ تھے جو بہت جابر تھے، بہت ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے من مانی. ان کو مشاورت کی ضرورت پیش نہیں ہے. کوئی بھی بادشاہ، حکومت کی اگر ہم بات کریں، کوئی بھی بادشاہ اکیلی حکومت نہیں چلاتا. اس دور میں بھی نہیں چلاتا تھا، آج بھی پی ایم او آفس موجود ہے. اس وقت بھی اس کے قاضی ہوا کرتے تھے، اس کے مشیر ہوا کرتے تھے، اور درباری ہوتے تھے. پوری ٹیم ہوتی تھی اور اس کو لے کر حکومتی فیصلے ہوا کرتے تھے. بادشاہ اکیلا حکومت نہیں چلاتا. جس بادشاہ نے اکیلے حکومت چلانا چاہیے وہ بہت دن تک قائم نہیں رہ سکتی. اسی لیے انہوں نے بھی اپنی کچھ مشاورت، کچھ اصول بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے آپ کا استقبال کیا گیا، کس طریقے سے ادب بجا کر آپ کا ویلکم کیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ مہاجر کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئے، آپ حاکم کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. آپ نے جو کہا وہ مدینہ والوں کے لیے حکم تھا. آپ نے جو کہا وہ مدینہ والوں کے لیے قانون تھا. آپ کے ہاتھ میں ہدایت کی کتاب تھی، قرآن مجید آپ کے پاس موجود تھا، اور آپ جو بولتے تھے وہ منوعاً قبول کر لیا جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی جب حاکمیت اور حکومتوں کی بات آئی تو سب سے بہت زیادہ مشہور جو معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا وہ ہے میثاق مدینہ. میثاق مدینہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ ایک معاہدہ تھا، ایک ایس او پی تھی، ایک عہد تھا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ دو فریقین، مسلمز اور یہودی، یہ دونوں میں کیا پابندیاں رہیں گی، یہ دونوں کے کیا آزادیاں رہیں گی، یہ دونوں کے کیا ضوابط رہیں گے، ان کے کیا حقوق رہیں گے، کیا حدود رہیں گی، یہ سب طے پایا تھا اس معاہدے کے لیے. ایکچوئل یہ جو معاہدے ہیں، یہ جو معاہدے ہوتے ہیں، یہ معاہدہ ہی دراصل ایس او پی ہوتا ہے. اور ایس او پی دو فریقین کے درمیان لکھے جانے والے تحریری اصول و ضوابط کو کہا جاتا ہے. معاہدے کہیں ہوئے، نزول قرآن سے پہلے بھی معاہدے ہوئے، اور صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا وہ بھی ایک ایس او پی تھا. کئی معاہدے نزول قرآن سے پہلے بھی ہوئے اور نزول قرآن کے بعد بھی ہوئے. قرآن کی اہمیت ہے، اپنی جگہ ہے، اس میں ترمیم ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایس او پیز وہ اصول ہوتے ہیں جو زمان و مکان، ان کے نیچر، ٹائم اور پیریڈ، اس کے حساب سے طے کیے جاتے ہیں. اس میں ترمیم ممکن ہوتی ہے اور یہ دو لوگوں کی مرضی سے، دو فریقین کی مرضی سے بنا ہے.
اب یہاں پہ دو فریقین کون ہیں؟ ایک فریق آج آپ ہیں ٹیچرس، ایک فریق ہے انتظامیہ. اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے انتظامیہ اور ٹیچرس کے بیچ کہ ٹیچرس کے کیا حقوق رہیں گے، ٹیچرس کو کیا آزادی رہے گی، کس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے، یہ طے کیا جائے گا. یہاں پر جہاں جہاں بھی ایس او پیز بنائے گئے اور ایس او پیز پہ کام کیا گیا، وہ حکومتیں، وہ ادارے کافی طویل چلی، اور جہاں جب وہ ایس او پیز پہ کام ختم یا عمل درآمد نہیں ہوا ہے، ایس او پیز کو ماننے نہیں لگے، وہاں سے حکومتوں کا اختتام ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بولتا ہوں میں کہ عباسی بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دور کی جو امام تھے امام یوسف، ان کو کہا کہ ایک قوانین کے لیے، معاشی قوانین کے لیے کتاب لکھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب القرائض، جو بہت ضخیم کتاب تھی. آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہیں فوٹوز میں ملتی ہے. انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی جس میں ہے تو پوری معیشت کے اصول، ضوابط تحریر کیے، اس کو پورے جہاں جہاں پر ہارون رشید کی حکومت تھی وہاں پر پھیلا دیا. ہارون رشید نے 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک حکومت کی. 809 عیسوی میں ہارون رشید کا انتقال ہو گیا یا حکومت ختم. اس کے بعد حکومتیں چلتی رہی. اس کے بعد جہاں جہاں حکومتیں آئی، تقریباً 448 سال عباسی خاندانوں نے حکومت کی. ہارون رشید کے بعد ان کے بیٹے امین اور اس کے بعد مامون الرشید، یہ حکومتیں چلی. اور آخری جو بادشاہ عباسی خاندان کا تھا وہ مستعصم باللہ. لیکن یہاں تک کا جو حکومت تھا وہ کتاب الخراج کے قوانین پہ چلا کرتی تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اس پر عمل آور. اور مستعصم باللہ کے زمانے میں یہ قوانین بہت کمزور پڑ گئے. جیسے جیسے قوانین کمزور پڑے، بادشاہوں کی یا حکمرانوں کی یا حکومت کا کنٹرول ختم ہوتے گیا. کنٹرول ختم ہوتے گیا، ریاستیں بکھرنے لگی. ریاستیں بکھری، منگولوں کو موقع ملا، انہوں نے حملہ کیا، قبضہ کر لیا، عباسی حکومتیں ختم ہو گئی. آپ دیکھیے مغلوں کا دور دیکھیے. بابر کے زمانے میں مغل جس طریقے اسٹرانگ تھے، جس طریقے سے وہ اپنے روایتوں پر، اپنے قوانین پر عمل کرتے تھے. اگر آپ بہادر شاہ ظفر دوم کی بات کریں تو ان کی حکومت صرف قلعے کے اندر تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ آخر میں ان کے بیٹوں کا سر کاٹ کے ان کو تخت میں پیش کیا گیا اور رنگون میں بھیج دیا. تو الغرض یہ ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اصول، ضوابط یہ لازمی، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ ادارہ ہو. یہ جو نظم و ضبط ہے یہ صرف انسانی فطرت ہے. جنگل کا کوئی راج نہیں ہوتا، نہ ہی ہم جانوروں سے ڈسپلین کی امید کر سکتے. اور آپ کو میں پھر یہ واپس سے ریپیٹ کروں گا کہ جوش سر کا پیریڈ تقریباً ہم لوگوں نے دیکھا ہے، آخری وقت دیکھا ہے. جب جوش سر کا جلال کا پیریڈ تھا وہ شاید یہاں بہت کم لوگوں نے دیکھا. جب میں یہاں پر جوائن ہوا ZZFF حکومت ہوا کرتی تھی، بہت کم لوگوں کو پتا ہے. میں بتاتا ہوں ZZ زاہدہ زکیہ میں، اور FF فساد فریبہ. ZZFF حکومت ہوا کرتی تھی، یہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھی. نو ڈاؤٹ بہت خدمات تھے چاروں کے، ہم فراموش نہیں کر سکتے. بہت اچھے سے انہوں نے چلایا، بہت اچھے سے کام کیا. اور ضلع الہی ہوا کرتے تھے جوش سر. جوش سر بہت محنت کرتے تھے. US جاؤ یا کوئی بھی کنٹری جاؤ، وہاں سے کچھ نہ کچھ لا کر حوالے کرتے تھے. لیکن اس وقت بھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ سب بہت محنت کر کے لاتے ہیں، چاروں کے حوالے کرتے ہیں، چار اس کو 4 دشا میں کام کرتے تھے. جس کو جو سمجھ میں آیا وہ اس کے حساب سے کام کرتے. اور آج کے دور میں جس طریقے سے روحانی گروپ آف اسکول، جو یہ ٹرمینالوجی آئی ہے روحانی گروپ آف اسکول، پہلے یہ نہیں تھی. پہلے برہان اردو ہائی اسکول تھا، برہان اردو پرائمری اسکول تھا، انگلش ہائی اسکول تھا، انگلش.
ये 4 स्कूल थे, लेकिन आज हमने उसको सब ने मिलकर एक मूर्ति बनाया, बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल उसको नाम दिया। आप हर जगह आप देखेंगे कि आपको हर चीज में बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल ही नजर आ रहा है। इसका मकसद ये है कि हम यूनिटी है। बुरहानी एक मुल्क है जिसकी 6 रियासतें, और आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं इस मुल्क की 6 रियासतों के लिए कानून बनाने के बाद। अब ये कानून क्यों बनाना है, क्या जरूरत है इसकी, तो मैं फिर आपको ये बोलता हूँ कि जो भी है इदारे एक शख्स पे नहीं चलते, एक शख्स क़यामत तक जिंदा नहीं रह सकता, और वो जो उसका विजन है, वो जो उनकी सोच है, वो अगली नस्लों तक मुंतकिल किस तरह किया जाए, ये एक सवाल है। ठीक है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज कोई है कल कोई नहीं। अगर वो जाता है और उसका मिशन अच्छा है तो उसके जहन में जो कुछ है वो सब पेपर पे रहना चाहिए, ताकि आने वाला उसको कैरी कर सके। नहीं तो इंसान गया और बात प्रोजेक्ट खत्म हो गई, ये नहीं होना चाहिए। इसी सोच के तहत आपको यहाँ पर आज बुलाया गया है, क्योंकि रिवायतें तहरीर नहीं की जाती, वो सिर्फ सीना बसीना ट्रांसफर होती। और आप देखिए कि रस्म रिवाज भी तहरीर नहीं की जाती, वो भी सीना बसीना ट्रांसफर होते हैं। रिवायतों और रस्म रिवाज की बात करें तो ज़माने के हिसाब से उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, और एक दौर ऐसा आता है कि वो रिवायत या वो रस्म या वो रिवाज या तो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाता है या वो खत्म हो जाता है, और जो उसका असल मकसद है हम लोग उसको छोड़कर कुछ और कर देते हैं। मिसाल के तौर पे लोकमान्य तिलक ने गणपति मंडल बनाए थे। उनका सिर्फ एक मकसद था उस वक्त कि लोगों को जमा करना और आज़ादी की बात करना, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। आज गणपति मंडल शक्ति प्रदर्शन हो गया, हालांकि मकसद के लिए वो कायम नहीं किया। जब वो कायम हुआ उस वक्त भी बहुत सारे मुसलमान लोकमान्य तिलक के साथ तकरीर किया करते थे। कहने का मकसद ये है कि अगर ये सारी चीज़ें तहरीरी तौर पर लिखी जाए और इसको एक नज़्म ज़ब्त के लिए एक कानून बनाया जाए, जिसी को हम SOP कहते हैं, तो ये इदारे या ये इदारा इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। हम रहें ना रहें, ये इदारे को किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये सब के सब ऑटो मोड पर चलते रहेंगे। अगर रूल्स नहीं बने तो क्या होता है, और बने हैं तो क्या। देखिए, अगर कोई आइन कोई कानून नहीं है, आज तक हम क्या करते हैं कि कानून क्या ज़रूरी, आज क्यों बुलाया गैर ज़रूरी टाइम वेस्ट किए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आइन होता है, जो कानून होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉज होते हैं, वो दोनों फरीक़ैन को, दोनों जन एक आज़ादी और एक इत्मीनान पहुँचा। और अगर ये ना होना तो दोनों जानिब लापरवाही होगी। तो कभी कभी लगता है कि ये लोग आप पे जबर करते हैं, जुल्म करते हैं, लगता है, इंसानी फितरत है। ये लोगों को लगता है कि मैं इन पे जुल्म करता हूँ, सब कुछ भी ला लेते, एक नया कहीं तो भी सुन के आ जाते। ये लोग बोलते आपको, तो आपको लगता है कि ये लोग जुल्म करते हैं। अगर कोई SOPs ना हो, कोई कानून ना हो, कोई जवाबदेही ना हो, तो मैं डिक्टेटर बन जाऊंगा। ये लोग मनमानी करने लगे। तकलीफ किसको? जो आवाम है, जो रियाया है, जो आप। मैं फिर आज आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जिस तरीके से आप सबने बताया, एडमिशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलता हूँ कि गुज़िश्ता 3 सालों तक के लिए बुरहानी नेशनल स्कूल में पहली से लेकर 10वीं तक के एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुके हैं। अगले 3 साल तक हमको पहली से लेके 10वीं तक एक भी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट क्लास 5 इस साल के लिए। वो भी बराबर है।
आप लोग इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? 3 साल तक का मेरा एडमिशन ऑलरेडी फुल है, हमको कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि हम कामयाबी के मदारिस पे। किसकी वजह से है? आप लोग। क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, ये सब आपकी वजह से। अब क्या हो गया? कामयाबी हासिल हो गई, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जो आने वाली नस्ल रहेगी, जो आने वाली नस्ल रहेगी, वो देखेंगे कि हमारे टीचर्स ने क्या किया है। आज आपको क्या करना है? वही लिखना है जो आप करते हैं। आपको कोई नई चीज़ तो लिखना नहीं। हमारा क्लास टीचर वही काम करता है जो क्लास टीचर कर रहा है, वही लिखेगा जो करेगा। जो भी पॉइंट दिए हैं एग्जाम के ताल्लुक से, ये सब चीज़ें तो हो रही है ना हमारे पास। जो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, जो हो रहा है उसी को लिखना है। इसलिए लिखना है ताकि आने वाली नस्ल इस पर अमल करे जो आप लोग। कानून बन रहा है, कानून बनने के बाद जो इसमें हम आप और सिर्फ आपके लिए बन रहा है सर, आपका बनेगा, टीचर्स का बनेगा, टीचर्स के बाद एडमिन स्टाफ का बनेगा, हेड्स का बनेगा और इंतजामिया का भी एसओपी बनेगा कि जब भी नई सोसाइटी आएगी वो ये एसओपी देखेंगी कि इस एसओपी पे बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स चला करते हैं, हमको इस स्कूल पे काम करते हैं। ये जितने हेड्स बदलते जाएंगे तो ये जब भी चार्ज देंगे, जब भी अल्लाह इनको हमेशा बासेहत रखे, तो ये आने वाले हेड्स को ये सब बताएंगे कि ये रिवायतें हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी ने रिवायतें ट्रांसफ़र की। इन्होंने खुद आप अपने तौर पर मालूम किया कि बुरहानी स्कूल में क्या होता है, कैसा। आप लोगों की मदद से आज आप नजर डालिए जो जो चंद गिने चुने सीनियर्स यहाँ पर बैठे, चंद। आप लोग आपस में देखिए कि बुरहानी तब्दील हो चुका है। ZZFF वाली जो बात मैंने किया, उस वक्त के जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज जितने लोग हैं, मैं समझता 25% भी नहीं। बुरहानी बदल रहा है, एक पीढ़ी खत्म हो रही है और एक नई पीढ़ी आ रही है। नई पीढ़ी को सिखाना बुरहानी पीढ़ी का फर्ज है। अब ये कैसा सिखाएंगे? तो इसके लिए हमको आज का ये काम करना है। आज जो आप काम कर रहे हैं, मैं फिर वाज़ेह करता हूँ कि ये आने वाले बुरहानी के लिए आपका काम है। ये आप हिस्ट्री लिख रहे हैं या आप कानून तय कर रहे हैं। फिर कभी कभी क्या होता कि मैं आके जब मुझे सीओ बनाया गया तो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे लगा होगा, नहीं लगा, पर एक बात बता रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं राजा बन गया, ये सब अब मेरी हुकूमत है इसमें। मुझे कभी नहीं लगा ऐसा, बस एक बात बता रहा हूँ, ये मेरी हुकूमत है, अब मैं जो चाहूँ इन पे करूँ। मेरी क्या बाइंडिंग्स है, मुझे कहाँ इन्वॉल्व होना है, मुझे कहाँ इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे किस चीज़ से दूर रहना है, कौन सी चीज़ मेरे इल्म में आना चाहिए। इसी तरीके से हेड्स है, हेड्स को ये मालूम होना चाहिए कि हेड्स का किस चीज़ से ताल्लुक़ है, किस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, किस चीज़ में इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, किस मौके पर इनको खुद से दूर रहना चाहिए। तो ये सब कैसा पता चलेगा? ये पता चलेगा इन एसओपीज़ की वजह से। मैंने अपने एसओपीज़ खुद लिखे थे पहले, और ये एसओपी लिखने का ख्याल मुझे जब भी आया, उसके बाद मैंने और वहाब सर ने बहुत जगह एसओपीज़ के लिए मेहनत किए, देखे, गए, मुलाकातें की, मीटिंग्स की, बहुत कुछ हुआ। ये पेंडॉल लगाने के लिए के बाद जब हमने आपको बताया ना, तो ये फर्स्ट थिंग एसओपी के लिए नहीं है, ये टीम ने बहुत काम किया है। बहुत कुछ करने के बाद, सारे निगेटिव्स, सारे पॉजिटिव्स, दूसरे लोगों के मशवरे लेने के बाद आपको यहाँ पेंडॉल में बिठाया गया कि हाँ, हमें एसओपीज़ बनाना चाहिए, हमें एसओपीज़ बनाना ज़रूरी। इसमें क्या होगा कि हमको हमारे फ़राइज़ मालूम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बहस से टीचर ये करना है।
فرسٹ ڈے اب کیا ہوگا جب نیا اپوائنٹمنٹ ہوگا, ہم بولتے نیا اپوائنٹمنٹ ایسا ہو گیا, وہ تو سن ہی نہیں رہا ہے, اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے. نیا بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ میں کس کی سنوں, ہیڈ ماسٹر کی سنوں, سینئر ٹیچر کی سنوں. پھر وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کرنا شروع. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اب نیا ٹیچر اپوائنٹ ہو گیا, اس کو ایس او پی کی بک دینا ہے, یہ لے پہلے اس کو پڑھ لے, اس کے مطابق آپ ریڈی ہیں کام کرنے کے لیے تو جوائن کیجئے, سائن کیجئے اس میں نکل. تو فرسٹ ڈے اس کو پتا ہے کہ بھئی میں کلاس ٹیچر بنوں گا تو مجھے یہ کرنا ہے, میں امتحان انچارج بنوں گا تو مجھے یہ کرنا ہے, ایکٹیویٹی انچارج بنوں گا تو مجھے یہ کرنا ہے. ساری چیزیں کلیئر ہیں. امتحان انچارج آیا, امتحان انچارج پہلے ایگزام الماری کو دیکھ کے سر کو جاتا, اس میں سامان ہی نہیں ہے. اب وہ سامان کی لسٹ لے کے جاتا ہیڈ ماسٹر پر, تو ہیڈ ماسٹر صاحب بولتے اس میں تو فنڈ ہی نہیں, ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. پھر وہ بیچارہ وہی دھاگے لیتا, وہی پرانے اسٹیپلرز چلاتا, وہی کام کرتا. تو اب امتحان انچارج کیا کرے گا, کس طریقے سے چارج لے گا, سامنے والا کس طریقے سے چارج لے گا, کیا منصوبہ بندی ہوگی, ہمیں کس طریقے سے فنڈز ریز کرنا ہوگی, یا کتنا ہمارا فنڈ بچ رہا ہے جس کو ہم اگلے کاموں میں استعمال, یہ سب کچھ ایسے کو ڈیپینڈ ہو جائے اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. حقوق پتہ چل جائیں گے کہ میرے حقوق کیا ہے, مجھے یہ میرا کام بھی ہے لیکن میں کر رہا ہوں. اوکے, کبھی کبھی کیا ایسا ہوتا کہ ہم کو ایسا لگتا کہ ہیڈس حاکم ہے اور وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, ہم پہ جبر کر رہے ہیں, ہم کو بول رہے یہ کرو. تو اس وقت یہ ایس او پیز آپ کے لیے دلا سکتی, میری ڈیوٹی ہے اور سر یا میڈم مجھے میری ڈیوٹی ہی کرنے کے لیے بول رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرو, اور زیادہ کرو بول رہے تو یہ آپ کی ایبیلٹی ہے, آپ کا رشتہ ہے. انسان اسی کو کام زیادہ بولتا ہے جس سے لگاؤ ہوتا ہے, جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, جس پہ اپنائیت ہوتی ہے. انسان مسائل پیدا کرنے والے اسٹاف کو کبھی کام نہیں کرتا, یہ سب کو پتا ہے نا. تو سر کو میچ دکھتا, سر کو میچ دکھتی, کچھ بھی ہوا تو سر بھائی تو میڈم آتے کہ یہ کرو وہ کرو, آپ کا ٹرسٹ ہے, یہ پراؤڈ مومنٹ ہے آپ کا. یہ آپ کو کرو کیوں بول رہے, کیونکہ آپ پہ ٹرسٹ ہے. آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ تو نہیں بول رہے کہ ڈیوٹی تو کرو, ڈیوٹی کرو, تنخواہ ملنے والی ہے, کوئی آپ کی تنخواہ نہیں روکنے والا ہے. رائل نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی نے کبھی بھی غیر ضروری کسی کے ایک دن کی تنخواہ نہیں کاٹی, اور یہ فخر ہے ہم کو ہماری سوسائٹی کا. اللہ کا احسان ہے, اللہ سیدنا صاحب کو طویل عمر عطا کرے. آپ کی طرف سے ہمیشہ سے ہی یہی حکم رہے کہ اساتذہ کے لیے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو. اب اس میں ایک اور چیز کیا ہوتی ہے جو اکثر ہوتی ہے, میں بھی آپ کے پاس سے آیا ہوں لیکن اوپر سے نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ 22 سال کا وقفہ الحمدللہ گزار چکا, 2 ہی سال سے انتظامیہ کے ساتھ کام کیا. 22 سال میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا, آپ کے ساتھ جو مسئلے ہیں مجھے بہت اچھے سے معلوم. اب اس میں کیا ہوتا کہ ایک وہ کنسیپٹ ختم ہو جاتا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا, دوسرا یہ ہوتا کہ ہم فرض شناس ہو جاتے. ان کو لگتا کہ میں بحیثیت کلاس ٹیچر, میری یہ ذمہ داریاں ہیں, پر یہ چیزیں مجھ سے چوک گئی. چلو ٹھیک ہے, پہلے ٹرم میں یہ چیزیں نہیں ہوئی, میں سیکنڈ ٹرم میں یہ ساری چیزیں کر لوں گا یا کر لوں گی. تو یہاں پر ہم فرض شناس ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر بہت حساس ہیں, اتنے حساس ہے کہ الحمدللہ ہر چھوٹی چیز کو وہ محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کام کسی ہیڈ کے تحت, کسی بھی عنوان ٹاپک کے تحت کم ایس او پیز طے پاتے ہیں, بہت کم ایس او پیز ہوتے ہیں, اور وہ ایس او پیز کسی حساس ٹیچر کو مل جائے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اس سال کام ہی نہیں کیا, میں نے تو اس سال کچھ نہیں کیا, اور وہ اتنا حساس ہے کہ پھر وہ حرام حلال میں چلے جائے. پھر وہ سوچتا میں نے کام نہیں کیا تو میری یہ مہینے کی تنخواہ حلال ہوئی کیا.
تو وہاں پر بھی آپ کو احساس کمتری نہیں ہوگی کہ نہیں، جو میرے ڈیسائیڈڈ SOPs ہے وہ میں نے کیا۔ اس کے برعکس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہم وہی کر رہے ہیں، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے پھر بھی میں کر رہا ہوں، وہ میرا کام نہیں ہے میں پھر بھی کر رہا ہوں، سب کام میرے سے لے لے رہے، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہی، میں کب تک کروں، میری کوئی وہ نہیں ہے کیا؟ تو آپ کو یہاں پر احساس برتری نہیں ہوگی۔ اب ایک بیچ میں بڑا مسئلہ درپیش آیا تھا، وہ یوڈائز لا لیے سامنے اور آپار آ گیا اور ہیڈز بھی پریشان، ٹیچرز بھی پریشان، ہمارا ایڈمن اسٹاف بھی پریشان، کریں گا تو کون کرے گا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب ہمیشہ یا سر کو مخاطب کرنا میرا مقصد نہیں ہے، دونوں ہیڈس ادھر اور دونوں ادھر، چاروں بھی ہمارے صدر مدرسین پورے مدارس، ان کو ایڈمن سے بڑی محبت ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایڈمن سے بڑی محبت ہے۔ ایڈمنس کہاں چلے گئے؟ انہیں کی بات چل رہی ہوگی، ایڈمن سے بہت محبت ہے سر ان کو کچھ نہیں بولتے، وہ کبھی بھی آتے کبھی بھی جاتے، ان کا تو کچھ ہے نہیں، میڈم تو کچھ بولتے ہی نہیں، ایڈمن بولتا میرا کام ہے میں کروں، یہ تو کلاس ٹیچر کا کام ہے، کلاس ٹیچر کرنا، کلاس ٹیچر بولتے ہمارا کام پڑھانا ہے کہ یہ یوڈائز کرتے بیٹھنا ہے، وہ تو ایڈمن کا کام، ایڈمن کیا کر رہا، خالی پہ بل بنا رہا، ایڈمن کیا کر رہا ہے ایڈمن کو معلوم، اس کو کتنا یہ لوگ کام میں لے رہے ہیں ان کو پتا ہے نا، آپ تو کلاس میں رہتے، آپ کو تھوڑی معلوم آفس میں کیا کام کرتا ہے۔ ایڈمن بھی پریشان، ایڈمن کر رہا ہے تو ایڈمن سوچ رہا سر تو ٹیچروں کو کچھ بولتے نہیں، میڈم ہے تو ٹیچروں کو کچھ بولتے نہیں، تو آپ سر کا تو اپنا ہی چلتا، دے دیا ہمارے کو کام، پھر ایڈمن چڑچڑ کر کے وہ کام کر رہے، چلو ایڈمن کو نہیں دیے، ٹیچرز کو دیے، تو ٹیچر تو کلاس میں 60-70 کا لیڈر ہے، وہ تو 10 ہیڈز کو اڑا دے سکتا ہے، آئی نو ویری ویل، پرانی یادیں جب میں نہیں سر بات سر ہم کبھی بیٹھتے نا تو ہم آپس میں بولتے چل تھوڑی سی چغلیاں کر لیں، بڑا مزہ آتا ہے چغلیاں کرنے، ہم بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، وہ تو کبھی عتیق سر مل گئے تو ہم پرانی چغلیاں شروع کر دیں، عتیق سر وہ پرانی بات یاد دلا دیتے، آغا سر کے زمانے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، فن ہے، فن مزہ آتا ہے، ہم لوگ پرانی یادیں ڈسکس کرتے آتا ہے، مزہ آتا ہے، آپ لوگوں کو بھی آتا ہے، لائیے بول دیے چھوڑ دیے، حمزہ کو چھوڑ دیے، شبیر کو چھوڑ دیے، طاہر کو چھوڑ دیے، حیدر ڈال دیے ٹیچر، کیا ہے ان کو کیا ہے منہ اٹھانے کا، بول دیا ہاں چلو کلاس ٹیچر کرو، ان کو کیا لگتا کرنے کے لیے، اب آپ پریشان، میں کروں کرتے رہے، چڑ کے پورا دوش ایڈمن کے سر پہ کہ ایڈمن کو کرنے کا کام ہیڈز ہم سے لے رہے، ایڈمن کر رہا تو ایڈمن سوچ رہا ہے کہ ٹیچر سے کرنے کا کام ہم سے لے رہے، کلیئر تو کہ کام کس کا ہے، کریں گا کون، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہیڈ کا کام ہے اور تم دونوں کو پیس لیے انہوں نے، اسی کے لیے SOPs بنانا، اسی مقصد کے تحت SOP، نئے کام نئے آئیں گے، جب آئیں گے اس کے لیے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر SOP بنائیں گے، پھر اس پہ کام ہوگا، ایک کلیئر ایک مرر رہے گا نا، ایک کلیئرٹی رہے گی، شفافیت رہے گی کہ بھائی حمزہ سر یہ تمہارا کام ہے، حمزہ نظر آ رہے اس لیے حمزہ کا نام ہے، حمزہ سر یہ تمہارا کام ہے، چل کرو۔ اب اگر حمزہ سر کے ریلیشن اچھے ہیں، کس سے، نثار سر سے ہوں گے یا امجد سر سے ہوں گے، تو یہ بولیں گے حمزہ
کہ بھائی میرے پاس بہت کام ہے, آپ دونوں ذرا میرے کو سپورٹ کر دو, اپنے تینوں مل کے کر لیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے تیسرا ناشتہ لا لیں, کمپیوٹر میں تھوڑی سی مل کر کے مل کے کام کر لیں, ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا, مل بیٹھ کے کام ہو. لیکن تینوں کو کیا کام تینوں نہیں کرے, ابھی بھی میکسیمم یہی کریں گے, ایسا نہیں کہ یہ نہیں کرتے ہوں گے. آج بھی خواتین کو ضرورت پڑی تھی تو بالکل ہیلپ کے لیے کھڑے رہیں گے. میرا پورا اسٹاف مجھے پری پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک اور میرے صدور تک اتنا یقین ہے کہ کوئی بھی سیکشن کا ٹیچر کسی بھی سیکشن کے ٹیچر سے ہیلپ مانگے گا تو وہ اس کو انکار نہیں کرے گا, کیونکہ یہ برہانی کے گلدستے میں ایسے جمع کیے ہوئے پھول ہے جو آفیشیل تو چھوڑیے, پرسنل مدد کے لیے اگر ہم کو صرف معلوم پڑ جائے نا کہ کسی کے پاس کچھ ہو تو ہم سب دوڑتے چلے جائیں. تھوڑا سا کم ہوا, کیوں کم ہوا, روایتیں بھی کرنا پڑے گا, کریں گے, یہ ایسو پیس. پھر کیا ہو گیا, ریلیکس ہو گئے سر, کہ حمزہ کا کام ہے, کام تو حمزہ کا ہے, ہم سب مل کے کر رہے ہیں, ایڈمن کا کام ہے, ہم سب مل کے کر رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہے نہیں. پہلے بھی آپ ہی کر رہے تھے, لیکن ٹینشن کیا تھا, کس کا کام. ایسو پیس طے کرتی ہے, ایسو پیس بتاتی ہے کہ بھائی نہ تو احساس کمتری میں جا, نہ تو یہ سمجھ کہ پورا برہانی میں لے کے چل رہا ہے کام. گڈ, جو کام کرے گا وہ ترقی کرے گا, جو کام کرے گا اس کو. اور ہم اس نوبل پیشے سے منسلک ہے کہ دونوں طرف اس کا جواب اور حساب دیتا ہے. یہاں پر ہے سیلری مل رہی, سیلری دے رہے, 20 دن ہو گئے سیلری. اب تو ایسا ہو گیا کہ الحمدللہ 1 تاریخ سے 3 تاریخ کے بیچ میں برہانی گروپ آف اسکول کے 6 سیکشن کی سیلریز ہو گئی. ہمارے سر کی کوشش رہتی کہ 1 تاریخ کو سیلری جمع ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی کے سیکریٹریز نے ہم کو انسٹرکٹ کیا ہے 1 تاریخ کو سیلری ہو جانا چاہیے, بہت زیادہ ہو گئی تو 3 تاریخ, 5 تاریخ سے پہلے سیلریز آپ کے ہاتھ میں جانا چاہیے. پھر کیا ہے, یہ ایک کسوٹی, یہ ایس او پیز جو ہے یہ ایک راستہ ہے کہ ہم خود کا احتساب کر سکتے ہیں. جو 10 پوائنٹس آپ لکھ کے دیتے ہیں نا, اس کو بھی تبدیل کرنا. اس وقت یہ کسوٹیز آپ کو بہت کارآمد ہوگی. آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. میں نے آپ سب کے سبھی جتنے لوگوں نے سبمٹ کیا تھا نا, میکسیمم پڑھا ہے, کچھ باقی ہے اسی لیے میں نے دیا نہیں. میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کے جو 10 پوائنٹس آپ نے دیے. پہلے یہ ہیڈس نے پڑھ کے مجھے بھیجے اور پھر میں نے اس کو پڑھا, بہت اچھا لگا. آپ کا مل بانٹ کے کام کرنا مجھے اتنا اچھا لگا, اتنا اچھا لگا کہ کتاب کے جملے بھی نہیں بدلے آ رہے. جو مینوان اے نے لکھا وہی بی نے لکھا, ٹاپک چینج نہ فوٹو چینج, اٹھا چپکا دے. کام آپ سے محنت کرانا نہیں, مجھے بہت اچھا لگا, مست. ایک کام ہوا, 3 پرنٹ نکلے, اسٹیپل مارے, 3 نام بنے. ہوا ہے, میں نے دیکھا. میں ہیڈس کو بتاؤں گا کہاں ہوا ہے. اب اس کے بعد یہ ایس او پیز جب طے ہو جائیں گے تو ہم وفادار رہیں گے, ہم سوچیں گے ہمارے کام کو لے کے, ہم دیکھیں گے کہ ہم کو کس طریقے سے کام کریں. یہ جو ایس او پیز ہے یہ ایک وعدہ ہے, یہ ایک ایگریمنٹ ہے. اور جب ہم جو وعدہ کرتے ہیں نا تو وعدے کو پورا کرنا یہ ہمارے ایمان کا ہے. آپ جو ایگریمنٹ بنائیں گے یہ ایگریمنٹ آپ کو اگلی نسلوں کے لیے تیار کریں. ہم نے جو کیا, آپ نے جو کیا, آج ہم اس کو قلم بند کر رہے ہیں. آئندہ جو بھی ہم کو ریپلیس کرے گا وہ ہمارے ہی, آپ لوگوں کے ہی قدم با قدم اشارے پر چلے گا. یہ ہم کو کلیئر کرتے ہیں, کلیئر, بہت صاف ستھرے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں,
ہمارا طریقہ بہت غلط ہے ریپلیس کرنے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے کنیزہ آپ نے کس کو ریپلیس کیا؟ تسنیم۔ تسنیم اس کا تو بہت تھوڑا سا پیریڈ ہمارے پاس۔ وسیم اس کو کس نے ریپلیس کیا؟ امجد سر۔ وسیم اس کو امجد سر نے ریپلیس کیا، اوکے۔ لیکن میرے سوچ یہ ہونا چاہیے کہ وسیم مس نے جانے سے پہلے جو ان کی سروس کے کی پوائنٹس تھے، جو ان کا کنٹرول تھا، جو ان کی ورکنگ تھی، جو بھی تھی، نیگیٹو تھی، پازیٹو تھی، جو بھی تھی، وہ انہوں نے امجد کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ امجد ان کی 30 سالہ سروس کو ریپلیس کر رہا ہے، برابر ہے۔ امجد کو پتہ ہی نہیں کہ پہلے اردو میں کیا ہوتا تھا، امجد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے تو پہلے شاعروں کے پروجیکٹ بنا کرتے تھے، ہے وہ پروجیکٹ ہے، آگے بڑھانا ہے، آیا نہیں گیا، اس کے روز ٹیچر کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے آئے، انہوں نے جو اچھا کرنا ہوگا اس کا، میں نے ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی وسیم مس اور امجد ایک مثال ہے، آپ سب سوچیے آپ نے کس کو ریپلیس کیا۔ اسی طریقے سے ہیڈ جب ریپلیس کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے نظام چلتا تھا، اس نظام میں کیا خامیاں تھی اور کیا خوبیاں تھی، آج سے ہم کو کیا ایکسیپٹ کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ ہر انسان غلط ہو سکتا ہے، یہ ریپلیسمنٹ کا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ہینڈ اوور ٹیک اوور سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ہینڈ اوور کوئی ٹیک اوور نہیں، ایک فارمل پیپر بنتا ہے، وہ بھی ایڈمنس بناتے ہیں، سائن لے لیتے، یہ تیرے چابیاں، یہ تمہارے کتابہ، یہ تمہاری الماری، اور اخلاق، اور 30 سال کی سروس کا نچوڑ پوائنٹ پیش کرو، ایک 2 دن کا ایٹ لیسٹ دو، آنے والے اس کو تیار تو کرو، 30 سال آپ نے یہاں پر دیے ہیں، 30 سال کے آپ کے تجربات اس کے اندر کچھ تو ڈال کے جاؤ، نہیں ڈالتے ہیں کوئی بات نہیں، SOPs، ہم نے ان SOPs پہ کام کیا، اب تم ان SOPs پہ کام، اسی لیے SOPs، اسی کا مقصد ہے کہ ہم اسی لیے SOPs بنائیں، اور اس میں امینڈمنٹس تو ہوتے رہیں گے، ساری چیزیں بدلیں گی، چینج ہوتے رہیں گے، جیسی جیسی ضرورت پڑیں گی اس میں ترمیم ہوں گی۔ کووڈ کے SOPs کچھ اور تھے، طریقہ تدریس کچھ اور تھا، آج طریقہ تعلیم کچھ اور ہے، امتحانات کا دور پہلے کچھ اور تھا، اب NEPs میں بہت ساری چینجز آئیں گی، ہم تو اس کے حساب سے ساری چیزیں کریں گے، ساتھ ساتھ اس SOPs میں قرآن، احادیث اور احکامات کا بھی خیال رکھا جائے۔ سورہ بقرہ میں لکھا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ اگر آپ معاملات کرو تو اسے تحریر کر لو، اللہ کہہ رہا ہے آپ کوئی بھی، آج ہم معاملات کر رہے ہیں، آج ہم ایگریمنٹ کے لیے، اور ایگریمنٹ کون لکھیں گا؟ آپ، کس کے لیے لکھیں گے؟ آنے والے نسلوں کے لیے۔ تو آپ سب جو ہے آج وہ کام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو دستور برہانی کہلاتا ہے، اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے، دیکھیے بہت جانا مانا اسکول ہے، نام نہیں بولوں، بہت اچھے سے چلایا گیا، شہر کا نامور اسکول ہے، اللہ تمام مدارس کو استقامت بخشے اور سبھی کو ترقی کے قائم و دائم رکھے، کیونکہ ادارے جو ہے وہ منبع ہے علم کا، اور وہ میراث ہے سبھی، ادارہ کسی ایک کا نہیں ہوتا، ملکیت ہے، شہر کے تمام اداروں کو اللہ اسی طریقے سے سوجھ بوجھ دے، سمجھ دے کہ وہ تعلیم کو رواں دواں رکھے۔ اس چھوٹی بلڈنگ میں ہم پورے شہر کو تعلیم نہیں دے سکتے، ایک بہت اچھا، بہت نامور ادارہ، بہت اچھا چلایا گیا، بہت اچھا، لیکن ایک پیڑھی آ گئی، ایک پیڑھی ختم ہو گئی، نئی پیڑھی نے جب اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تو وہ ہل گیا۔ آج یہ نوبت پہ ہے کہ اس کو ایگریمنٹس کرنا پڑے کسی اور کے ساتھ، کہ آپ ہمارا
मदरसे को चलाने के लिए हमारे साथ टाई अप करें और हमारे टाई अप, हम आपके टाई अप पे काम करें। क्यों क्यों क्योंकि उनके बड़ों ने कोई राह नहीं देकर, नो डाउट उन्होंने अपने दौर में बहुत काम किया, लेकिन कोई राह देकर नहीं। अगर वो राह मुतय्यन होती तो नो डाउट हर इदारा अच्छा चलता। वो राह ही मुतय्यन करना है। तो आज आप लोगों से मैं इंतज़ामिया की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से और रूहानी ग्रुप ऑफ स्कूल के माजी, हाल और मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें वो चीज़ें, वो कानून लिख कर हमें दें जो आइंदा नस्ल के लिए, जदीद रूहानी के लिए और नई नस्ल, नई कौम के लिए ता क़यामत जिंदा रहें, उस पर अमल करें। जब तक उस पर अमल चलता रहेगा इंशाअल्लाह रूहानी ग्रुप ऑफ स्कूल कायम रहेंगे और उनको उसका इशारे सवाब पहुँचता रहेगा। आज का दिन जो रहेगा वो रहेगा, देखो आइन का जो ढांचा होता है, जो जोग्राफी पढ़ाते हैं तो हमने सबने जोग्राफी पढ़ा, आइन का ढांचा ये ज़मानो मकान पर और दोनों फरीकों के, दोनों पार्टीज के सहूलतों को, उनकी आज़ादी को और उनके हक को सामने रखकर बनाया जाए। अगर वन वे टॉकिंग है तो कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने बोल दिया वो हो, जो इन्होंने बोल दिया हो। लेकिन ये टू साइड एग्रीमेंट, तो टू साइड एग्रीमेंट जब हम कर रहे हैं तो ये बहुत अहमियत का है। इसमें आपकी आज़ादी, आपके हुकूक, इनकी आज़ादी, इनके हुकूक, ये सब तय करना है। आज क्या करना है? आज मसवदा तैयार करना, कानून का मसवदा आज तैयार करना, जो कितना भी बड़ा हो सके। कई पेजेस पे एक रफ वर्किंग हो जो आप सब देंगे। इसमें भी हम क्या तरीके कार इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको सेपरेटली एक उन्वान दिया गया और कहा गया कि आप इसको सोचो और इस पर लिख करना। सब हेडिंग्स आपको दिए गए। वो जो सब हेडिंग्स आपको दिए गए ना, वो सिर्फ आपको हेल्प के लिए दिए। वो जरूरी नहीं है कि वो पूरे हेडिंग्स, उसमें कहीं ज्यादा भी हो सकता, कोई रिपीटेशंस भी हो सकता। आप जब लिखेंगे, जब टीचर नहीं लिखता ना तो कुछ नहीं रहता, लेकिन जब टीचर पेन हाथ में लेता तो जब उसका दिमाग खुलता तो फिर वो रुकता नहीं। इसीलिए मैं आपसे से गुजारिश करूंगा कि आप जो भी प्रोफार्मा दे रहे हैं, इसके अलावा हर पेज पे वाइट पेपर्स अच्छी खासी तादाद में रखवाइए सर, ताकि ये लोग रफ वर्क भी कर सके, लिखी सके। मुझे पता है जब आप लिखेंगे तो बस लिखते चले जाएंगे और वो सुनहरी मोती रहेंगे रूहानी। मुसवदा तैयार करना है, इस तरीके से करना है कि आपको नंबर दिया गया है, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 14 ग्रुप बनाएंगे। हर ग्रुप में 4 टीचर हैं। 4 टीचर को सेम टॉपिक दिया गया है। ये 4 क्लासेस और कंप्यूटर लैब। इसमें फर्स्ट क्लास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लैब में 13, 14। ये ग्रुप्स का अरेंजमेंट ऑलरेडी है, आपको बैठने का इंतजाम, पेपर्स आप तक पहुंचा दीजिए। आपको करना क्या है? आपने जो लिख कर लाए, अब चारों ने एक ही टॉपिक पे लिखा है, ये चारों को एक टॉपिक पर लिखना है और उस चारों को मिलाकर एक आपको जामे मुसवदा तैयार करना है। चारों मिलके एक ही चीज, एक पॉइंट के लिए रूल्स लिखेंगे। अब हमारा तरीका है कि हमको तो इमाम लगता, मजहब बोलता कि इमाम होना, इमाम के बगैर काम नहीं होगा। हमने कोई इमाम तय नहीं, आप लोगों को 4 लोगों को एक जगह बिठा दिया है, आप खुद अपना लीडर वहां से मुंतखब करें।
کہ ہم چار ہیں، ہم چاروں سے آپ امیر ہے، آپ لیڈر. آپ نے سب نے بہت اچھے سے قانون لکھ دیے. امتحان اگر ٹاپک ہے تو امتحان کے لیے جو قوانین ہے وہ آپ نے لکھ لیے، اس کو پورا پریپیئر کر لیے، فائنلائز کر دیے. اب وہ اس پہ آپ چاروں سائن کر دیجیے. سائن کرنے کے بعد اس کے فوٹوز آپ لے کے آپ کے پاس سیو رکھیں، آپ جو بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو کاپی ہے وہ لیڈر کو دے دیجیے جس کو آپ نے طے کیا. اس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے رکھے گے نا؟ 2 گھنٹے آپ کو اس کے لیے رکھے گے. یہ 2 گھنٹے میں آپ کمپلیٹ کر کے باہر آ جائیے، بیل دینے لگا دیں گے. اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، کھانا کھائیے، تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں گے. ہم نے اس کیمپس میں فریش واش روم کا انتظام بھی کیا ہے حسب وعدہ اس سال. فریش ہو جائیے آپ لوگ، نماز پڑھیے، کھانا کھائیے اور پھر اس پروگرام کو جوائن کر دیجیے. یہاں پر جو آپ نے لیڈر کو طے کیا ہے وہ 1 بائی 1 لیڈر یہاں اوپر آئے گا، اور یہاں آنے کے بعد جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان میں آپ نے کیا SOPs بنائے ہیں وہ یہاں پر پیش کرے گا. اور ہم سب جو بیٹھے ہیں وہ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے. اگر اس میں اور کسی چیز کا ایڈیشن کرنا ہے تو ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، مسودہ بن گیا، بحث ہوگی. جغرافی والے 2 چیز ہوگی نا سر میڈم؟ مسودہ بھی بن گیا، بحث بھی ہوگی. اب فائنلائز اپن کریں گے، ایک کمیٹی بنائیں، ہیڈس کے ساتھ ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی کے حوالے ہم وہ کر دیں گے. اب کمیٹی کیا کرے گی؟ قانون ساز کمیٹی رہے گی. وہ قانون ساز کمیٹی اس کو دیکھے گی، پڑھے گی، سمجھے گی، اس پہ تنقید کرے گی. اس کے بعد اس میں کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں وہ ہٹائے گی. کچھ رہ گیا اس کو ایڈ کرے گی. اس کو پورا واپس سے لکھیں گی، پورا تحریر کریں گی. ہو گیا، یہ انہوں نے تحریر کر لیے. پھر اپن ان سے لے لیں گے، پھر ایک کمیٹی بنائیں گے جو اس پہ تنقید کرے، جو اس میں برا کیا ہے دیکھیں. اچھا آپ دیکھ لیے، اب برا دیکھیں. پھر وہ تنقید کے بعد جب وہ ہاتھ میں ایک چیز آ جائے گی کہ دونوں فریقین مطمئن ہیں کہ اب یہ کام کے لائق ہے، تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، اسی طریقے سے تقریب رکھیں گے اور اس میں اس کو پریزنٹ کریں گے. اس کی کاپیز آپ کو، ٹھیک ہے. اور پھر سب سے اہم مرحلہ پیش آتا ہے کہ اس کا نفاذ کیا جائے گا، اس کا امپلیمنٹیشن کیا جائے گا. تو یہ امپلیمنٹ ہوگا. پھر امپلیمنٹ کے بعد 1 سال تک ایک آبزرونگ کمیٹی رہے گی. وہ آبزرونگ کمیٹی یا ہیڈز اس پورے رولز کو آبزرو کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ امپلیمنٹیشن کے بعد کیا پرابلمس آ رہے، اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی کے بعد یہ SOPs فائنل ہوں گے. یہ ایک دیرپا مرحلہ ہے جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جون تک کا یہ تیار ہو جائے، اور 1 سال ہم اس کو پورا آبزرو کریں کہ کس ٹرمس اور کنڈیشنز میں چیزیں کیا پرابلم ہے. آج کے ٹاپک کو لے کر آپ کو یہ گئے ٹاپک پر صرف رولز اور ریگولیشنز لکھنا ہے. آپ کو کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، کوئی مقاصد نہیں لکھنا ہے. اس پہ تو اس کے پیش لفظ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹاپک ہے، جو سب ٹاپکس ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اور ایڈ کرنا ہے وہ اور ایڈ کیجئے. آپ کو پوری آزادی. ایک رولز بنائیے، رولز لکھیے اور لیڈر منتخب کیجئے. لیڈر جو دیا گیا ہے اس کو پڑھیے، ایک بار سمجھیے اور پھر یہاں کر پریزنٹ کریں. بہت شکریہ. بیسٹ آف لک. آپ لوگ نو ڈاؤٹ
आप बुरहानी के हिस्ट्रियंस रहेंगे, रूल मेकर्स रहेंगे इंशाल्लाह। जाते टाइम सभी हम एक ग्रुप फोटो लेके